جس نے امید بڑھا لی اس نے اپنا عمل برباد کر دیا۔ جس نے اپنی امیدیں کم کر دیں اس کا عمل سنور گیا۔ جس نے امیدوں پر اعتماد کیا اس کو موت نے کاٹ ڈالا۔ جس شخص نے امیدوں پر اعتماد کیا وہ اپنی امید حاصل کیے بغیر مرا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنی امید کو جھٹلا دیا اور اپنی آخرت بنانے کے لیے اس نے اپنی دنیا کو خراب کر ڈالا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنی امیدوں کو کم کر لیا اور فرصت و وقت کو غنیمت سمجھا۔ امیدوں اور آرزوؤں میں عمر ضائع ہو جاتی ہے۔ بدترین فقر و درویشی امیدیں ہیں۔ اپنی امیدیں گھٹا کر اپنی عمر کو بڑھاؤ، اور خبردار تمہیں بدن کی صحت اور گزشتہ کل کی سلامتی دھوکہ نہ دے، کیونکہ تمہاری عمر کی مدت کم ہے اور تمہارے بدن کی صحت و سلامتی بدلی جانے والی ہے۔ خدا رحم کرے اس شخص پر جس نے امید کو کم کر لیا اور موت کی طرف بڑھا، وقت کو غنیمت سمجھا اور عمل سے زیادہ راہ فراہم کیا۔ مردوں کی ذلت امیدوں کی ناکامی میں ہے۔ جو شخص امید سے مدد مانگے گا وہ مفلس ہو جائے گا۔ جس شخص نے خدا کے غیر سے امید وابستہ کی اس نے اپنی امیدوں کو جھوٹ سمجھا۔ جو شخص اپنی امید کے آگے آگے چلتا ہے وہ اپنی موت کے ذریعے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جو شخص اپنی عمر کے زمانے کو کم سمجھتا ہے اس کی آرزو کم ہو جاتی ہے۔ جس شخص کی امید صرف خدا ہوتا ہے وہ اپنی امید کو پا لیتا ہے۔ جو شخص ناممکن چیز کی امید کرتا ہے اس کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جس شخص کی امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کا رنج بھی بڑھ جاتا ہے۔ جو شخص اپنی امید کے میدان میں چلتا ہے وہ اپنی موت کے ذریعے گرتا ہے۔ جو شخص اپنی امید کی پیروی کرتا ہے وہ بہت رنج اٹھاتا ہے۔ جو شخص اپنی امید کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے اس کو اپنی موت کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جس کی امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی خوشنودی گھٹ جاتی ہے۔ امید دھوکہ دیتی ہے، ستم و سرکشی کرا دیتی ہے۔ امید فریب دیتی ہے اور عمر گزر جاتی ہے۔ امید خیانت کار ہے۔ بے شک خرید و فروخت میں سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والا اور کوشش میں سب سے زیادہ نا امید وہ شخص ہے جس نے اپنی امیدوں کو پورا کرنے کے چکر میں اپنے بدن کو گھلا دیا اور تقدیر نے اسے اس کے ارادے کے مطابق مدد نہ کی تو وہ دنیا سے حسرت کے ساتھ اٹھا اور آخرت میں شدید نقصان سے دوچار ہو گیا۔ خبردار لمبی امید میں نہ پڑ جانا۔ بہت سے فریب کھائے ہوئے اپنی امید کے سبب فتنوں میں مبتلا ہوئے ہیں اور اپنے وقت کو برباد کر لیا، پھر نہ اس کی امید پوری ہو سکی اور نہ اپنے گمشدہ کو پا سکا۔ بے شک آدمی اپنی امید تک پہنچ جاتا ہے لیکن اسے اس کی موت قطع کر دیتی ہے۔ بس پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا کہ جو نہ ایسی امید ہے کہ جو حاصل ہو جائے اور نہ ایسا امیدوار ہے جس کو چھوڑ دیا جائے۔ لوگوں میں زیادہ طویل امیدیں اس شخص کی ہوتی ہیں جس کا عمل زیادہ برا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ لمبی امید والے بد کردار کو دشمن سمجھتا ہے۔ جو سب سے زیادہ امید باندھتے ہیں وہ موت کو کم یاد کرتے ہیں۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اپنی موت کا مالک نہیں ہے، وہ اپنی امید کو کیسے طلانی کرتا ہے۔ امید کی انتہا موت ہے۔ موت کے وقت امیدوں کا نقصان آشکار ہو جاتا ہے۔ امید کے اتباع سے عمل برباد ہو جاتا ہے۔ امیدیں باندھنا احمقوں کی عادت ہے۔ امیدیں دھوکہ دیتی ہیں۔ فائدہ مند ترین دوا امیدوں کو چھوڑنا ہے۔ خبردار امیدوں پر بھروسہ نہ کرنا کیونکہ یہ بے وقوفوں کا سرمایہ ہے۔ امیدوں سے بچو کیونکہ یہ یقینی ہلاکت ہے۔ امیدیں اپنے اوپر اعتماد کرنے والے کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہیں۔ امید سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ امید سب سے بڑی دھوکے باز ہے۔ ہوشیار تمہیں امیدیں اور دنیاوی چال بازی فریب نہ دے، اور اگر اس کے فریب میں آ گئے تو تمہاری بے عقلی کے لیے یہی کافی ہے۔ عمل کا بہترین مددگار امید کو گھٹانا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس چیز کی امید کرتے ہو جو تمہیں نہیں ملے گی، اور اس مال کو جمع کرتے ہو جس کو تم نہیں کھاؤ گے، اور ایسا گھر بناتے ہو جن میں تمہیں رہنا نصیب نہیں ہوگا۔ جس شخص نے بھی امیدیں بڑھائیں اس نے عمل میں کوتاہی کی۔ امید نے موت کو کتنا نزدیک کر دیا ہے۔ امیدوں سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ امیدوں کا ماحصل
افسوس یا اس کا ثمرہ عمر کی تباہی ہے۔ امید کا پھل عمل کی بربادی ہے۔ امیدوں سے دامن بچاؤ کہ خدا کی نعمتوں کو تمہاری نظر میں کم رنگ کر دیں گی اور تمہارے نزدیک انہیں حقیر بنا دیں گی، اور امیدوں کی وجہ سے تم کم شکر ادا کرو گے۔ امید بدترین خصلت ہے کہ عمر کو فنا کرتی ہے اور عمل کا وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ امیدوں کی آفت موت کا آ جانا ہے۔ تم ہرگز اپنی امید کو نہیں پا سکتے اور اپنی موت کے وقت سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دنیا کی طلب میں سکون و وقار سے کام لو۔ میں اپنی امید سے جنگ کرتا ہوں اور اپنی موت کا انتظار کرتا ہوں۔ امیدیں تمہیں فریب دیں گی اور حقائق کے انکشاف کے وقت تمہیں چھوڑ دیں گی۔ امید آنکھوں کی بصیرت چھین لیتی ہے۔ امید دھوکے باز، فریب کار اور نقصان پہنچانے والی ہے۔ امید مانوس ہو جانے والا دوست ہے۔ اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے۔ امیدیں موت کو فراموش کر دیتی ہیں۔ امید کی کثرت عقل کی خرابی سے ہوتی ہے۔ کتنے ہی امید کے فریب خوردہ عمل کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنی امید کا طالب اور اپنی موت کا مطلوب ہوتا ہے۔ جو رزق آج نہیں مل سکا، کل اتنا ہی زیادہ ملنے کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن جو عمر کا حصہ آج گزر گیا، کل اس کے واپس لوٹنے کی امید نہیں ہے۔ امید کو گھٹاؤ اور عمل کی طرف سبقت کرو، اور موت کے اچانک آنے سے ڈرو، کیونکہ عمر کے واپس پلٹ کے آنے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ امید کو گھٹاؤ کیونکہ عمر کم ہے۔ نیک عمل انجام دو کہ نیک کام کم بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اپنی امیدوں کو کم کر دو کہ تمہاری موت بہت نزدیک ہے۔ امیدوں کو گھٹاؤ تاکہ تمہارے اعمال خالص ہو جائیں۔ امیدوں کو کم کرو اور ناگہاں موت کے آنے سے ڈرو اور نیک عمل کی طرف بڑھو۔ بہت کم امیدیں سچی ثابت ہوتی ہیں۔ امیدوں کے فریب میں اوقات کی تباہی ہے۔ امید کا فریب مہلت نہیں دیتا ہے اور موت کو قریب کر دیتا ہے۔ امیدوں کا فریب عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ خبردار، امیدوں پر اعتماد نہ کرنا، یہ احمقوں کی صفت ہے۔ باطل امید سے بچو، کیونکہ ہر آنے والا دن پلٹ آنے والا نہیں ہے، اور ابتدائی شب میں لوگ جس شخص کے حال کی امید کرتے ہیں وہ رات کے آخر حصے میں اس پر گریا کرتے ہیں۔ اپنی امیدوں کے فریب سے ہوشیار رہو کہ بہت سے لوگوں نے اس دن کو دنیا میں پایا ہی نہیں ہے کہ جس کی وہ دنیا میں آرزو رکھتے تھے، اور بہت سے مکان بنانے والوں کو اس میں رہنا ہی نصیب نہیں ہوا ہے، اور مال کے جمع کرنے والے اسے نہیں کھا سکتے۔ شاید انہوں نے اسے باطل طریقے سے حق دیے بغیر جمع کیا ہے، بلکہ حرام طریقے سے اسے جمع کیا ہے اور اس کی وجہ سے گنہگار ہو گیا ہے۔